السلام علیکم۔ ایکسپلورنگ دی ورلڈ میں ناظرین کو خوش آمدید۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی آرام نہیں آ رہا۔ انہوں نے حال ہی میں ایک مجلس ہوئی جس میں انہوں نے انجینئر صاحب پر پھر سے اور دوبارہ سے الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ بہت سارے الزامات انہوں نے دوبارہ انجینئر صاحب پر لگا دی ہیں، جس کا انجینئر صاحب نے دوبارہ بڑا ہی زبردست قسم کا اور بڑا ہی تگڑا قسم کا جواب جو ہے مفتی صاحب کو وہ دے دیا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں مفتی صاحب کا رویہ بہت ہی جارحانہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ چلو میں تو گیا، مجھ سے نہیں ملا، میری عزت اس نے نہیں کی۔ ہمیں جو فرق پڑتا ہے وہ پڑتا ہے جو ہماری اسلاف کو یہ بے عزت کر رہا ہے، ہمیں اپنے اسلاف سے ہٹا رہا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے، ہمارے جو بابے ہیں ان کو یہ نہیں مانتا، ان کو یہ بابا نہیں مانتا، ان کو یہ بزرگ نہیں مانتا، تو گویا یہ ایک نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے، ایک نیا بابا وہ خود بن رہا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کے آگے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ سب انجینئر صاحب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری قوم جو ہے وہ بابا لیس ہو جائے اور مجھے بابا مان لے۔ یعنی کہ مفتی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ انجینئر صاحب خود کو بڑا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی ان کی جو شخصیت پرستی ہے وہ مقصود ہے، اس لیے وہ تمام بابوں کو ڈینائی کر کے اپنے آپ کو ایک بابے کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور پوری قوم کو بابا لیس کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی الزام لگایا کہ یہ بزرگوں کا ادب نہیں کرتے اور احترام نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ آپس میں شیر و شکر تھے، شیر و شکر تھے۔ تو جواب میں جو انجینئر صاحب نے مفتی صاحب کو رگڑا لگایا ہے، وہ شروع میں انہوں نے کہہ دیا کہ مفتی صاحب آپ یہ دھوکہ نہ دیں کہ جو ہمارے پہلے بزرگ تھے وہ آپس میں شیر و شکر تھے، بلکہ انہوں نے ایک نیا جملہ اس کے مقابلے میں بولا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شیر و شکر نہیں تھے بلکہ وہ شیر و شکار تھے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کا شکار کر رہے تھے، ایک دوسرے سے وہ کوئی پیار نہیں کر رہے تھے۔ انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا کہ جو آپ ہمیں بابوں کی عزت کی جو ہے ایک دھونس لگاتے ہیں، تو کیا آپ جو بریلوی علماء ہیں ان کے جو بزرگ تھے، کیا آپ ان کا احترام کرتے ہیں، یا جو آپ کے بزرگ تھے کیا انہوں نے احترام کیا یا نہیں؟ تو پھر انہوں نے ایک ریفرنس کے طور پر کتاب کا حوالہ دیا، جو کہ بہت ہی مشہور کتاب ہو چکی ہے اس وقت، المہند علی المفند، جو کہ احمد رضا خان بریلوی نے جو کہ ایک کتاب لکھی تھی 1905 میں، حسام الحرمین یعنی کہ ہند کی تلوار۔ تو اس میں انہوں نے جو علماء دیوبند تھے، انکلوڈنگ جو اس میں اس کے بعد جو قادیانی تھے، غلام احمد قادیانی دجال جو تھا، ان سب پر احمد رضا خان بریلوی نے کفر کے جو فتوے لگائے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اس کے جواب میں جو دیوبند علماء نے ایک کتاب لکھی تھی 1906 میں، المہند علی المفند، یعنی کہ ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے پر۔ تو یہ پاگل اور سٹھائے ہوئے بابا کس کو کہہ رہے ہیں؟ انجینئر صاحب کے بقول کہ یہ احمد زخم بریلوی کو یہ پاگل اور سٹھائے ہوئے بابا کہہ رہے تھے۔ تو خود تو ان کا ادب کا یہ معاملہ تھا، اور اس کتاب میں یہ بھی انجینئر صاحب بتاتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ یعنی کہ 14ویں صدی کے علماء کو انجینئر صاحب کے بقول، جو انجینئر صاحب نے مفتی صاحب کو جواب دیا ہے کہ جو ان کے اپنے 14ویں صدی کے علماء ہیں ان کو وہ رضی اللہ عنہم کہہ رہے ہیں، اور جو آگے ان کی مخالف پارٹی ہے اس کو وہ شیطانی لشکر اور شیطانی گروہ تصور کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات جو مفتی صاحب کے جواب میں انجینئر صاحب نے ریکارڈ کروائی وہ یہ تھی کہ المہند میں جو اہل حدیث ہیں، جو وہابی ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت سے نیگیٹو کامنٹس ہیں۔ یعنی کہ المہند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہابی ہیں یہ خوارج ہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ جو ایک الزام لگایا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اختلافات کو امت میں پھیلاتے ہیں، تو مفتی صاحب نے اردو پوائنٹ کو جو ایک انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ جو المہند المفند ہے یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں جب وہ درس نظامی کر رہے تھے، جب وہ کورس کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے پڑھی نہیں تھی، لیکن کورس کرنے کے بعد مفتی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ مجھے کورس کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ تو اس الزام کے جواب میں انجینئر صاحب نے اپنا جو کلپ ریکارڈ کروایا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اختلافات کو نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ بھڑکانے کا جو کام ہے اختلافات کو، یہ پہلے سے ہوا پڑا ہے۔ جو بزرگ تھے 1905 میں، 1906 میں، علماء دیوبند اور بریلوی علماء یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ
99 قتل انہوں نے مثال پیش کی کہ ہر فرقے کے جو علماء ہیں وہ دوسرے فرقے کے بابوں کو بزرگوں کو نہیں مانتے، جس طرح دیوبند کے لوگ ہیں وہ احمد خان بریلوی کو اور جو بریلوی بزرگ ہیں ان کو وہ نہیں مانتے، اس طرح بریلوی کے جو بزرگ ہیں اور جو بریلوی عوام ہے وہ دیوبندی بزرگوں کو بالکل نہیں مانتی، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت ہی نیگیٹو رائے جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے کہا کہ 99 قتل تو آپ صاحب نے کیے ہوئے ہیں، میں نے تو صرف ایک کیا نا، کہ میں نے دونوں کو کہا کہ دونوں غلط ہیں۔ تو اگلے الزام کی طرف آتے ہیں۔ اگلا الزام مفتی صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ لگایا کہ انجینئر جو ہے یہ گندی مکھی ہے جو کہ گند پر بیٹھتی ہے۔ تو اس کا بڑا ہی پیارا جواب انجینئر صاحب نے مفتی صاحب کو دیا کہ اچھا چلے مان لیتے ہیں کہ اگر میں گندی مکھی ہوں اور گند پر بیٹھتی ہوں تو پھر آپ یہ بتائیں نا کہ یہ گند پھیلایا کس نے ہے؟ بالفرض ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ میں گندی مکھی ہوں، تو یہ گند کس نے پھیلایا؟ تو یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ گند آپ کے بزرگوں نے پھیلایا ہے اور میں اس گند کو صاف کر رہا ہوں۔ اور ویڈیو کے اینڈ پر انجینئر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو ساری واقعات جو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ فرقہ واریت کو ابھارنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو فرقہ واریت کے پیچھے اصل محرکات ہیں، جو اصل وجوہات ہیں، ان کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، تاکہ جب اصل وجوہات سامنے آئیں گی اور لوگ ان بزرگوں سے دستبردار ہوں گے تب جا کر کوئی اتحاد امت کی راہ ہموار ہوگی، ورنہ کبھی نہیں ہوگی۔ جب تک جو اصل مسائل ہیں ان کو ٹیکل نہیں کیا جائے گا، ان کو ہینڈل نہیں کیا جائے گا، تب تک اتحاد امت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی وہ فتوے تھے جو کہ احمد خان بریلوی نے دیوبند کے بارے میں لگائے اور پھر دیوبندی علماء نے بریلویوں کے بارے میں لگائے۔ تو پیچھے سے یہی بزرگ تھے جن کی ابھی تک 100 سال گزر چکا ہے، وہ ان کی جو روایات جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو جب تک انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آپ ان بزرگوں سے دستبردار نہیں ہوں گے تب تک اتحاد امت نہیں ہو سکتا، تب تک دیوبندی اور بریلوی عوام جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں مل سکتی، گھل مل نہیں، جب تک وہ بزرگوں کو پکڑے رہیں گے وہ آپس میں تفرقے میں رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ وہ یہ غلطیاں ہائی لائٹ تب تک کرتے رہیں گے جب تک لوگ کتابوں سے نہیں جڑتے۔ اور اس کے بعد انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ بابوں کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن صرف ان بابوں کی جو ہمیں کتابوں سے جوڑتے ہیں، کیونکہ بابوں نے جو عزت حاصل کی ہے، جو عزت اویل کی ہے، وہ کتابوں کی بنیاد پر کیا ہے۔ اب اگر کوئی بابے کتابوں کے دشمن بن جائے تو پھر وہ بابے نہیں رہتے۔ جب ایک بابا قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے گا تو پھر تو وہ بابا نہیں رہے گا، انہی بابوں کی عزت ہوگی جو کہ قرآن اور سنت پر چلتے ہوں گے، قرآن و سنت کو مانتے ہوں گے۔ اس کے بعد انجینئر صاحب نے کہا کہ یہ جو میرے بارے میں ایک رائے پیش کی جاتی ہے کہ میں بہت سخت ہوں، سب کو جناب وہ لتاڑ کے رکھ دیتا ہوں، سب کو جناب بہت ہی سختی سے ڈیل کرتا ہوں، تو انجینئر صاحب نے کہا کہ دنیا میں آپ کوئی بھی ایسا عالم پروڈیوس کر کے لے آئیں جو کہ اختلافی موضوعات پر گفتگو کرتا ہو اور پھر بھی وہ کسی کی تکفیر نہ کرتا ہو، کسی کو کافر نہ کہتا ہو، تو وہ صرف میں ہی ہوں۔ یعنی کہ علمی اختلاف رکھنا سب کا حق ہے اور میں وہی کر رہا ہوں، یعنی کہ جو جس فرقے میں جو خرابیاں ہیں ان سے میرا علمی اختلاف ہے، کسی بھی فرقے کی میں تکفیر نہیں کرتا، کسی بھی فرقے کو میں کافر نہیں کہتا، جیسا کہ یہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ لیکن انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں، بس علمی اختلاف ہی رکھتا ہوں۔ اور اینڈ پر انہوں نے یہی کہا کہ وہ بابے جو کہ اختلاف امت کا سبب بنے ہیں، جب تک عوام امت ان سے دستبردار نہیں ہوگی تب تک اتحاد امت نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹس میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور انشاءاللہ آنے والی ہر ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپنا ہم ریویو دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔